اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریحانہ اشرف یو پی اسوار پورہ کی استاد آپ کے سامنے آج ایک نیا ویڈیو لے کے آئی ہوں. آج آپ نے پرسوں پڑھا، کل پڑھا آپ نے ہاتھی کا وزن. یہ میں نے آپ کو سارا پڑھایا، اس کا معنی بھی بتایا. آج ہم اس کے سوالات اور سوالات کے جوابات لکھیں گے. میں نے بورڈ پہ لکھی ہیں، میں اونچی آواز سے پڑھوں گی، آپ کاپی پہ اتارنا اور اس کی طرف غور سے دیکھنا. چلو جی بچوں. سوال نمبر 1 آپ نکالو پہلے پیج نمبر 37. اردو کا پیج نمبر 37 ہے. ہاتھی کے دانت کے سوالات اور جوابات ہے. سوال نمبر 1 ہے، بادشاہ نے کیا منت مانی تھی؟ منت ہو گیا اس نے کیا نیاز رکھی تھی اپنے آپ پہ. اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پہ ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ توڑ کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا. یہ آپ کو میں نے کل سمجھایا کہ اس نے اس لیے مانگی تھی. اس کو ٹھیک جب ہوا وہ بولتا تھا ہاتھی کے وزن کے جو روپیے آئیں گے ناؤ میں تو وہ میں بھوکے فقیروں ننگوں میں بانٹ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے اس سوال کا. سوال بھی یہ ہے نا، منت کیوں مانگی تھی. پھر سوال نمبر 2 ہے، صحت یاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان ہوا؟ جب وہ ٹھیک ہوا اس کو کیوں پریشانی ہوئی؟ صحت یاب ہونے پر بادشاہ اس لیے پریشان ہوا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولا جائے، وہ ہاتھی کو کیسے تولا جائے گا. سوال نمبر 3 بادشاہ نے نظر کے روپے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ بادشاہ نے نیاز کے پیسے جو تھے اس نے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ کمن باغ رہو تم. بادشاہ نے نظر کے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے. سوال نمبر 4 ہے، بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ کیم کو دور؟ بادشاہ کی پریشانی ایک ملا نے دور کی. ملا کو میں رات ہوتا ہے جس نے اس ناؤ چلاوا، جس نے اس کو ہاتھی تولنے کی ترکیب بتائی. سوال نمبر 5 ہے، ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ سکیپر تولنا. اس کا جواب ہے، ہاتھی کو ایک بہت بڑی ناؤ میں اتارا گیا. ہاتھی کے بوجھ سے جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوب گئی وہاں ناؤ پر نشان رکھا گیا. پھر ہاتھی کو خشکی پہ لایا گیا اور ناؤ میں روپیہ بھر کر اسی نشان تک ڈبو دیا گیا جس نشان تک ہاتھی کا وزن چلا. آپ نے بچوں دیکھا ہوگا ناؤ، کشتی آپ نے دیکھی ہوگی، ناؤ بولتے کشتی کو. اس طرح ہاتھی کو تولا گیا. آپ جب ہاتھی کو بھرانا ناؤ میں، کشتی میں، جو ہاتھی کے وزن سے ناؤ نیچے پانی میں ڈوب گئی، جتنا اس کا وزن تھا اتنا پانی میں، اس کو پھر انہوں نے لگایا نشان. پھر ہاتھی کو لایا باہر، خشکی پہ لایا، پھر ناؤ میں اسی نشان کے برابر پیسے ڈالے، وہ نشان تک پھر ڈوب گیا. اس طرح ہاتھی کا وزن پتہ چلا کیونکہ ہاتھی بہت بھاری ہوتا ہے. پھر سوال نمبر 3 یہ بک پہ ہے، یہ بک ریڈنگ ہے. خالی جگہوں کو ان لفظوں پہ پر کیجیے جو سبق میں استعمال ہوئے ہیں. دربار میں بہت ڈیش موجود تھے. دربار میں بہت عقل مند موجود تھے. اس کو عقل مند آئے گا. پھر دوسرا، کچھ مہینے ڈیش گزر گئے. کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے. پھر تیسرا، منت کا عہد، وہ خدا ڈیش سے کر چکا ہوں. منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں. یہ سن کر ڈیش بہت خوش ہوا. یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا. اتھی بادشاہ جہاں تک ناؤ پانی ڈیش میں ڈوبی تھی، جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی. پھر 6 ہے، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ ڈیش بن گیا. اسے اتنا انعام دیا کہ وہ دولت مند بن گیا. یہ آپ کو بک پہ میں نے ان خالی جگہوں کی لکھا، آپ بک پہ یہ دیکھیے. پھر سوال نمبر 4 اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مالا مال ہو گیا روپیہ، پیسے دینا. اس کا مطلب ہے بادشاہ نے ملا کو انعام سے مالا مال کر دیتے. مثلا دت ہنزس واریہ پونس انعام دتنس تو سا گو مالا مال گو روپیوں ستن. کوئی صورت بننا پڑا، کوئی راستہ دکھائی نہ دے. بادشاہ کو ٹھیک ہونے پہ کوئی صورت بننا پڑی. پھر تیسرا ہے جشن کرنا، گو خوشی منانا. بادشاہ کو ٹھیک ہونے پہ لوگوں نے جشن کیا، تمہوں سے منا خوشی. عہد کرنا، وعدہ کرنا. رشید نے 8ویں جماعت کے امتحان میں اول آنے کا اپنے استاد سے عہد کیا. تم اس عہد کو وعد کرو استاد سے بس آنے سے فرسٹ پوزیشن. اچھا، 6 و 5 میں ہونا کو پریشان ہونا. بادشاہ 6 و 5 میں پڑ گیا کہ ہاتھی کو کیسے تولا گیا. گو نا پریشان پتہ گو داد دینا گو مطلب اچھا اردو پہ ونو داد دینا گو اپریشیٹ کرن کنس. بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی. کورک تمس اپریشیٹ، تمس کورک واریاہ خوشی کرک، تم دوپس ہسا کرس واریاہ اصل، ہسا گئی خوش. پچھے سوال نمبر 5 مندرجہ ذیل امثال کو یاد رکھیں اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے. مفہوم کو مطلب کریو تو امن
محاورے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہس دانت کھان خطر اور دکھانے کے صرف ہاؤن خطر امو سب یہ کم امیک مطلب کیا انسان کا ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہونا دھوکہ دن پتہ ہاتھی کے پاؤں میں بہت سب کا پاؤں ہس کھورن مز ساری زنگ سنان اچھی کشر پر امیک مطلب بڑے آدمی کے سب فرما بدار ہوتے ہیں بڑوں سے چھوٹوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے پچ تریم ہاتھی 1000 لیے پھر بھی 1.25 لاکھ ٹکے کا مطلب امیر آدمی کہتا ہے کتنا ہی غریب امیر استن کیتا تو غریب مگر توتہ تمس عزت آسان پن تکیاز سہ امیر آسان پھر بھی اس کی عزت باقی رہتی ہے یم ہند سوالن یا مکلیا سوال جواب یم ہسا تو اصل پہ کاپی پہ ساری سوال جواب اچھی طرح سے لکھنا پھر کاپی پہ پھر اس کا ایگزام ہوگا باقی وسلام.